بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسپرٹ آف اسلام چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ عزیز طلبہ، آج کی اس کلاس میں ہم سندھ بورڈ کی 9ویں جماعت کی اسلامیات کے لیکچرز کے سلسلے میں کتاب میں موجود باب دوم حصہ ب کے سبق منتخب احادیث کا ترجمہ و تشریح کے سلسلے میں حدیث نمبر 6 سے حدیث نمبر 10 تک کی احادیث کا ترجمہ و تشریح کو سمجھیں گے کہ بلند خوانی کریں گے، اور اس سبق کے مشقی سوالات میں سے تفصیلی سوالات کے جوابات، مختصر سوالات کے جوابات اور کثیر الانتخابی سوالات کو تفصیل سے سمجھیں گے۔ اس سے پہلے کہ سبق کا آغاز کریں، اگر آپ نے ہمارا چینل اسپرٹ آف اسلام سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو شیئر کیجئے اور ساتھ لگی بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ تو چلیے چلتے ہیں سبق کی طرف۔ جس طرح سے اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے، حدیث نمبر 6 کو پڑھ لیتے ہیں۔ فرمایا گیا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یہ حدیث کی کتاب سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 224 ہے۔ اس حدیث میں علم کی اہمیت و فضیلت بتائی گئی ہے۔ موجودہ دور میں ہر قسم کی معلومات جاننے اور ہر طرح کے علوم و فنون کے بارے میں دسترس رکھنے کو علم سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ البتہ ابتدائی اسلام میں علم سے خاص طور پر قرآن و حدیث کا علم مراد لیا جاتا تھا، جس کے ذریعے اپنے خالق و مالک کا قرب حاصل ہو سکے اور ہر اچھے برے کی پہچان ہو سکے، تاکہ اعمال صالحہ کے بجا لانے کی کوشش کی جا سکے اور معاصی یعنی گناہوں سے اجتناب کیا جا سکے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر علم سے مراد کون سا علم ہے؟ تو سب سے پہلے تو دینی علم، قرآن، حدیث، فقہ اور شریعت کی بنیادی تعلیمات کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس کے بعد دنیاوی علم ہے، وہ علم جو انسانیت کی فلاح اور معاشرتی ترقی کے لیے ضروری ہو، جیسے طب، سائنس، ریاضی، ٹیکنالوجی اور دیگر علوم۔ تو دین اسلام دونوں طرح کے علوم کو حاصل کرنے پر زور دیتا ہے۔ یہاں پر علم کی 2 حیثیتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی ہے فرض عین، ہر آدمی مرد ہو یا عورت کو اتنا علم سیکھنا ہے جس کے ذریعے وہ عقیدہ کی ضروری باتیں، حلال و حرام، پاک و ناپاک اور اپنی ذمہ داریوں کی پہچان کر سکے۔ یعنی ہر مسلمان کو اتنا علم سیکھنا ضروری ہے جتنی اس کی دین کی ضروریات ہیں۔ ہر شخص پر اتنا علم حاصل کرنا فرض ہے، جو اعمال وہ کرتا ہے اس کے لیے وہ اس کی ضرورت ہو۔ مثلا اگر بندے پر تو مکمل طور پہ نماز کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، نماز کے فرائض و واجبات، یعنی ہر مسلمان کے لیے نماز اور روزے کا علم حاصل کرنا اس لیے فرض ہے کہ وہ عبادتیں اس پر فرض ہو گئی ہیں۔ اور اگر کسی پر حج یا زکوٰۃ فرض ہے تو حج اور زکوٰۃ کے بارے میں علم حاصل کرنا اس کے لیے فرض ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے اسلام کی جو بنیادی باتیں ہیں جن پر عمل کرنا ہر ایک کی ذمہ داری ہے، حلال و حرام کے بارے میں جاننا، پاک و ناپاک کے بارے میں جاننا، قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنا، یہ ہر شخص کا انفرادی فریضہ ہے۔ یعنی فرضیت سے مراد کہ ہر مسلمان کو اتنا علم ضرور حاصل کرنا چاہیے کہ وہ دین کی بنیادی باتیں سمجھ سکے اور وہ اپنی زندگی میں ان پر عمل کر سکے۔ دوسرے نمبر پر ہے فرض کفایہ، دین کا مکمل علم حاصل کرنا اور دنیاوی علوم و فنون کا حصول فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کچھ لوگوں نے بھی وہ علم حاصل کر لیا تو تمام لوگوں کے لیے وہ کافی ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پر ہر شخص کا عالم دین بننا یہ اسلام نے لازمی قرار نہیں دیا، کیونکہ دنیاوی نظام چلانے کے لیے سائنسی علم کا حاصل کرنا بھی ضروری ہے اور دیگر علوم بھی حاصل کرنا ضروری ہے۔ لہٰذا ہر شخص اگر مکمل طور پر عالم بننے کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے دنیاوی علوم کو چھوڑ کر صرف دینی علوم کو سیکھے گا تو باقی کام پھر نہیں ہو سکیں گے۔ تو فرض عین ہر مسلمان پر ذمہ داری بنتی ہے، اور فرض کفایہ ہر دور میں مسلمانوں کی جماعت میں سے چند لوگ بھی اگر عالم دین بن جاتے ہیں تو فرض کفایہ کا فریضہ پورا ہوتا رہے گا۔ یعنی اگر کچھ لوگ حاصل کر لیں گے تو باقیوں سے فرض ساقط ہو جاتا ہے، لیکن اگر کوئی بھی حاصل نہ کرے تو سب کے سب گناہ گار ہوں گے۔ چنانچہ اس حدیث میں انفرادی اور اجتماعی طور پر علم کو لازمی قرار دیا گیا ہے۔ اس میں مردوں کے ساتھ عورتیں بھی شامل ہیں، یعنی یہ فرض عین اور فرض کفایہ یہ صرف مسلمان مردوں کی ذمہ داری نہیں بلکہ مرد و خواتین دونوں کی ذمہ داری بنتی ہے، تاکہ وہ آئندہ کے نسلوں کی تربیت اسلامی خطوط پر کریں۔ یعنی اسلامی طریقوں کے مطابق مرد خواہ عورت دونوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آنے والی نسلوں کی اسلامی تربیت کے لیے دینی علم کا حاصل کرنا ان کے لیے ضروری ہے، تاکہ اسلام کا مطلوب صالح معاشرہ تکمیل پا سکے۔
تو اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ دینی علم اس لیے حاصل کرنا چاہیے تاکہ قرآن، حدیث اور فقہ کی بنیادی تعلیمات کو سمجھیں، دنیاوی علم کو بھی حاصل کرنا چاہیے تاکہ وہ علم جو معاشرے کی ترقی اور انسانیت کی بھلائی کے لیے مفید ہو، علم کو آگے پھیلائیں، دوسروں کو سکھانا بھی عبادت ہے۔ تو چاہے وہ دینی علم ہو یا دنیاوی علم، علم کے بغیر نہ تو اللہ کی عبادت صحیح ہو سکتی ہے، نہ زندگی کے معاملات درست طریقے سے چل سکتے ہیں۔ لہذا ہمیں علم حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ اس کے ذریعے مفید اشیاء کو حاصل کریں اور مضر چیزوں سے اجتناب کریں، یعنی جو فائدہ دینے والی چیزیں ہیں وہ ہم حاصل کر سکیں اور نقصان دینے والی چیزوں سے بچ سکیں تاکہ فلاح دارین حاصل کر سکیں، یعنی دونوں جہانوں کی کامیابی حاصل کر سکیں۔ اس کے بعد حدیث نمبر 7 ہے الصلاۃ عماد الدین۔ یہ حدیث کی کتاب الدر المنتصرہ فی الاحادیث المشتہرہ، امام سیوطی کی لکھی ہوئی کتاب ہے یہ حدیث نمبر 280 ہے، جس میں فرمایا گیا کہ نماز دین کا ستون ہے۔ اس حدیث میں نماز کی فضیلت و اہمیت بیان کی گئی ہے اور نماز کو دین کا ستون یعنی دین کا پلر قرار دیا ہے۔ قرآن کریم میں الصلاۃ کا لفظ درود شریف اور نماز پڑھنے کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، تاہم نماز کے معنی میں سب سے زیادہ آیا ہے، یعنی قرآن مجید میں لفظ صلاۃ متعدد بار آیا ہے، لیکن 750 مرتبہ الصلاۃ کا لفظ قرآن مجید میں نماز کے لیے آیا ہے، ورنہ صلاۃ کے اور بھی کئی معنی ہیں، جس طرح سے فرمایا گیا کہ درود شریف بھی ہے، دعا بھی ہے، لیکن 750 مقامات پر صلاۃ کا معنی نماز ہی بنتا ہے۔ تو یہاں پر بھی اس حدیث میں الصلاۃ سے مراد نماز ہے۔ تو ہر عاقل بالغ یعنی جو عقل رکھتا ہو، ذہنی طور پر ٹھیک ہو، اس پر بالغ مسلمان مرد اور عورت پر 5 وقت کی نماز ادا کرنا فرض ہے، یعنی سب سے پہلے اس کی شرط یہ ہے کہ وہ عقل سلیم رکھتا ہو، ذہنی طور پر توازن اس کا بالکل درست ہو، کیونکہ جس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہوگا اسے اس بات کا بھی پتہ نہیں ہوگا کہ نماز کیا چیز ہوتی ہے۔ اس کے بعد بلوغت شرط ہے، یعنی بچے کے اوپر نماز فرض نہیں ہے جب تک کہ وہ بالغ نہیں ہو جاتا۔ تیسرے نمبر پر مسلمان مرد و عورت یعنی مسلمان ہونا ضروری ہے، جب تک کہ بندہ دین اسلام میں داخل نہیں ہو جاتا تب تک اس پر نماز فرض نہیں ہوتی۔ تو نماز کی فضیلت کے لیے ضروری ہے کہ بندہ پہلے کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے۔ ستون دراصل وہ چیز ہوتی ہے جو کسی عمارت کو قائم رکھتی ہے، یعنی کوئی بھی عمارت پلر کے بغیر قائم نہیں رہتی، اگر پلر گر جائے تو پوری عمارت گر جاتی ہے۔ تو اسی طرح سے نماز کو اسلام کا بنیادی ستون قرار دینا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان کو اس کے ایمان کے لحاظ سے نماز مضبوط بناتی ہے اور مسلمان کے ایمان کو قائم رکھتی ہے۔ تو نماز کے ذریعے بندے کا تعلق اور رابطہ اللہ تعالیٰ سے قائم رہتا ہے، نماز ہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب، اس کی رحمت و رضا حاصل ہوتی ہے۔ جو نماز ترک کرتا ہے اس کا رابطہ اور تعلق کمزور ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم نے کئی جگہ اس کے اہتمام کا حکم دیا ہے، اس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ کم و بیش 750 بار اس کا حکم دیا گیا ہے، اور ایک مقام پر فرمایا وقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اس کا ترجمہ یہاں لکھا ہے کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 43 میں یعنی 43 میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر ہے، یعنی 5 چیزوں کو ماننا اسلام کی تعلیمات میں سے ہے۔ پہلے نمبر پہ توحید و رسالت کی گواہی، یعنی سب سے پہلے تو بندہ کلمہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے معبود ہونے کا اقرار کرے۔ دوسرے نمبر پر نماز قائم کرنا، تیسرے نمبر پر زکوٰۃ ادا کرنا، چوتھا فرض ہے روزے رکھنا، اور 5واں ہے بیت اللہ کا حج کرنا۔ لہذا ہمیں 5 وقت نماز کو اہتمام کے ساتھ خشوع و خضوع سے ادا کرنا چاہیے۔ خشوع و خضوع کا معنی ہوتا ہے دل کی حضوری کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، تاکہ ہمارا اللہ تعالیٰ سے تعلق اور رابطہ مضبوط ہو اور قرب اور رحمت خداوندی حاصل ہو۔ اسی طرح سے حدیث نمبر 8 ہے من صام رمضان، جس نے رمضان کے روزے رکھے، ایمانا و احتسابا، ایمان اور ثواب کا کام سمجھ کر رکھے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے سبب یعنی اس وجہ سے اس کے پچھلے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 38 ہے۔ اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ اس حدیث میں رمضان کے روزے فرض ہونا، رمضان کے روزوں کی اہمیت اور روزہ کا باعث مغفرت ہونا بیان کیا گیا ہے۔ رمضان کے روزے رکھنا اسلام کا اہم رکن ہے، یعنی جس طرح سے پچھلی حدیث میں گزر چکا کہ مسلمان ہونے کے بعد نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ اسلام کے بنیادی ارکان ہیں، تو اسلام کا اہم رکن رمضان کے روزے رکھنا بھی ہے، جو سن 2 ہجری میں فرض ہوا، یعنی ہجرت کے 2 سال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تو 2 سال کے بعد رمضان کے مہینے میں 2 ہجری میں روزے فرض ہوئے۔ رمضان کے مہینے میں ہر عاقل، بالغ، مقیم
اور تندرست آدمی پر روزے رکھنا فرض ہیں۔ یعنی پہلی شرط ہے کہ وہ عقل رکھتا ہو، جس طرح سے نماز کے حوالے سے آپ کو بتایا گیا کہ نماز بھی عاقل پر فرض ہوتی ہے، جس کا ذہنی توازن ٹھیک ہو، جو اس عبادت کو سمجھتا ہو کہ یہ عبادت کیوں کی جا رہی ہے اور یہ عبادت کیا ہے۔ اسی طرح سے بالغ ہونا بھی شرط ہے، جب تک کہ بچہ بالغ نہیں ہو جاتا تب تک اس پر ذمہ داری نہیں ہے۔ اسی طرح سے مقیم کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے گھر سے نکلا ہوا نہ ہو، سفر میں نہ ہو۔ جو اسلام نے سفر کی ایک مقدار مقرر کی ہے، اس سفر پر وہ نہ ہو، بلکہ مقیم ہو، اس نے اسٹے کیا ہوا ہو۔ اور تندرست آدمی پر روزے رکھنا فرض ہے، یعنی اگر کوئی شخص بیمار ہے تو اس پر بھی روزے رکھنا فرض نہیں ہے اس وقت، بلکہ وہ بعد میں یا تو قضا کرے گا، یا مستقل بیمار ہے تو پھر اس کے روزوں کے بدلے مستقل طور پر فدیہ ادا کیا جائے گا۔ آگے فرمایا گیا کہ روزہ بہت بڑی عبادت ہے جس کے ذریعے تقوی پیدا ہوتا ہے، جس طرح سے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح کے تم سے پہلے کے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، کس وجہ سے؟ تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ تو روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے ذریعے بندے کے اندر تقوی و پرہیزگاری پیدا ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روزہ جہنم کی آگ سے ڈھال ہے، یعنی جس طرح جنگ میں مجاہد کے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے، دوسرے ہاتھ میں ڈھال ہوتی ہے، وہ دشمن کے حملے سے بچنے کے لیے ڈھال استعمال کرتا ہے، اسی طرح سے یہاں فرمایا گیا کہ روزہ رکھنے والا قیامت کے دن وہ روزہ اس کی اور دوزخ کی آگ کے درمیان ڈھال بن جائے گا۔ یہ سنن نسائی کی حدیث نمبر 2224 ہے، یعنی وہ ڈھال کے طور پر اسے آخرت میں دوزخ کی آگ سے روزہ محفوظ رکھے گا۔ روزہ رکھنے سے انسان کی صحت بہتر رہتی ہے، یعنی آج میڈیکل سائنس اس بات کو بتاتی ہے کہ انسان کی زیادہ تر بیماریاں معدے سے تعلق رکھتی ہیں۔ روزے کے اندر چونکہ انسان بھوکا پیاسا رہتا ہے، ایک طویل دورانیے تک نہ وہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، تو جب اس کا کھانا پینا ایک مہینے کے لیے وقفے کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی اگر صبح 5 بجے اگر روزہ رکھا گیا اور شام کو 6 بجے تک روزہ رکھا، تو تقریباً 10-12 گھنٹے کی بھوکا رہنے کی جو پریکٹس ہے اس سے انسان کے معدے پر اثر پڑتا ہے، انسان کا معدہ صحت مند ہو جاتا ہے، جس وجہ سے انسان کی صحت اور زیادہ بہتر ہو جاتی ہے اور دوسرے ضرورت مندوں کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ یعنی اگر کوئی مالدار شخص ہے اس پر کبھی بھی ایسا وقت نہیں آ سکتا کہ وہ کبھی بھوکا یا فاقے سے رہے، لیکن جب وہ روزے رکھتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ کسی غریب کی بھوک کیا ہوتی ہے، ضرورت مندوں کی محتاجی کا روزے میں بھوکا پیاسا رکھنے سے احساس ہوتا ہے۔ اس کے بعد چلتے ہیں حدیث نمبر 9 کی طرف۔ رباط یوم و لیلۃ، ایک دن یا ایک رات جہاد میں بسر کرنا، خیر من صیام، ایک مہینے کے روزے، و قیام ہی، اور نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1913 ہے۔ چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ اس حدیث میں اسلامی ریاست کی سرحدوں کی حفاظت کرنے کی فضیلت و اہمیت بیان کی گئی ہے کہ مورچہ بند ہو کر ملک کی سرحدوں کی حفاظت و نگرانی کرنا بھی جہاد شمار کیا گیا ہے، یعنی ہمارے ملک کی جو افواج ہیں جو ہمارے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے وہ اس حدیث کی مصداق ہے۔ یعنی اگر ہمارے ملک کی سرحدوں کی حفاظت اگر ہماری فوج نہ کرتی ہوتی تو آج ہم اپنے ملک کے اندر محفوظ نہیں رہ سکتے تھے۔ تو اس لیے یہاں پر ایک دن یا ایک رات کے جہاد میں گزارنے سے اور ایک مہینے کے روزے رکھنے سے اور نفلی عبادت سے بھی بہتر جو ہے اسلامی ریاست کی سرحدوں کی حفاظت کرنا بیان کیا گیا ہے۔ ان تمام کاموں میں جو لوگ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے سر انجام دیتے ہیں، ایسے مجاہدین اور اسلامی ممالک کے جان بازوں کے لیے بڑا اجر و ثواب ہے۔ یعنی یہی وجہ ہے کہ ہمارے ملک کی افواج میں سے جب کوئی مارا جاتا ہے تو ہم اسے شہید کا درجہ دیتے ہیں، کیونکہ وہ عبادت کرتے ہوئے یعنی اپنے ملک کی حفاظت کرتے ہوئے مارا گیا، لہٰذا اس کا جان قربان کرنا اپنے وطن کے لیے یہ در حقیقت بہت بڑی شہادت ہے۔ چنانچہ اس حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ مورچہ بند اسلامی مجاہد اگر ایک دن یا ایک رات سرحدوں کا دفاع کرتے ہیں تو ان کو مہینہ بھر دن کے روزوں اور رات کے تہجد سے بہتر ثواب ملتا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو اس حدیث میں جو لفظ رباط آیا ہے یہ عربی کا لفظ ربط سے ماخوذ ہے، ربط سے یہ لفظ نکلا ہے، جس کا مطلب ہے باندھنا، جڑنا، پیرا دینا یا سرحدوں کی حفاظت کرنا۔
اور یہ سرحدوں کی حفاظت کرنا اس لیے فضیلت کا باعث ہے کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ملک کی افواج سرحدوں کی حفاظت کرنے کی صورت میں کئی ہمارے پاک فوج کے جاں باز شہید بھی ہو جاتے ہیں اور ان کو اپنی جان خطرے میں ڈالنی ہوتی ہے. اس لیے اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ کی راہ میں اپنی جان کو خطرے میں ڈالا کرتے ہیں. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ کی راہ میں دین کی حفاظت کریں، اپنے ملک کی حفاظت کریں. اگرچہ آج کے زمانے میں روایتی سرحدی پیرا ہر کسی کے لیے ممکن نہیں ہے، لیکن ہم دین کی دعوت، تبلیغ اور اسلامی اقدار کی حفاظت کے ذریعے رباط کے اس زمرے میں شامل ہو سکتے ہیں. یعنی اپنے دین کی حفاظت کے لیے دین کی تبلیغ کرنا یہ ہمارے لیے انفرادی طور پر باعث اجر ہو سکتا ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اعلیٰ کلمت اللہ کے لیے جہاد، وطن اور وطن کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے جہاد، وطن اور وطن کی سرحدوں کی حفاظت کے جذبے سے سرشار ہوں، تاکہ اسلام ملک اور وطن پر کوئی میلی آنکھ سے نہ دیکھ سکے اور دین کا اعزاز بھی قائم رہے. اسی میں ہی فلاح دارین ہے، دونوں جہانوں کی کامیابی اسی کے اندر ہے. یعنی اگر ہم دنیاوی علم حاصل کر کے اگر اپنے ملک کی حفاظت کرتے ہیں، کوئی سائنسی علم حاصل کر کے اپنے ملک کی حفاظت کا ذریعہ بناتے ہیں، تو یہ بھی ہمارے لیے عبادت کے زمرے میں آئے گا. اسی طرح سے حدیث نمبر 10 ہے، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 893 ہے کہ تم سب نگران ہو اور تم سب سے تمہاری نگرانی میں موجود افراد اور رعایا کے بارے میں باز پرس ہوگی. اس حدیث میں ہر آدمی کو نگران قرار دیا گیا ہے، یعنی ایک طرح سے سربراہ قرار دیا گیا ہے. نگران ہر وہ آدمی ہے جس کو سماجی طور پر یا دنیاوی اعتبار سے کچھ امور کا ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے. یعنی کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ملک کے سربراہ کے طور پر نگران ہیں، کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو خاندانی طور پر سربراہ ہوتے ہیں، کچھ علاقے کے لحاظ سے سربراہ ہوتے ہیں. وہ سارے کے سارے ایسے لوگ جن پر کوئی ذمہ داری بنتی ہے وہ نگران کہلاتے ہیں. اور اس کے ماتحت رہنے والے محکوم افراد کو رعیت کہا جاتا ہے، یعنی رعایا کہا جاتا ہے. ہر شخص، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اپنی اپنی جگہ نگران ہے، گھر کا سربراہ خود نگران ہے اور اس کے خاندان والے، اس کے گھر والے وہ اس کی رعایا ہیں. تو نگران کے فرائض منصبی میں سے یہ ہے کہ وہ ان کی تربیت و اصلاح کا ذمہ دار ہے، یعنی کہ ان میں سے ہر ایک کو ادب سکھائے اور ان کو ٹھیک حالت میں رکھے. گھر کے سربراہ کی اپنی ذمہ داری ہے، علاقے کے سربراہ کی اسی طرح سے اپنی ذمہ داری ہے، ملک اور قوم کی سربراہی کرنے والوں کی اپنی ذمہ داری ہے. اس حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ قیامت کے دن ہر ایک آدمی اپنے اعمال کا حساب و کتاب تو دے گا ہی، لیکن اگر کسی کے پاس دنیا میں کوئی عہدہ یا منصب یا ذمہ داری تھی، اس کے ماتحتوں کے بارے میں بھی اس سے باز پرس ہوگی. یعنی جو اس کے انڈر میں کام کرنے والے ہوں گے، اس کے انڈر میں رہنے والے ہوں گے، اس کے زیر اختیار رہنے والے ہوں گے، ان کے بارے میں بھی اس شخص سے پوچھا جائے گا جو ان کا سربراہ ہوگا یا نگراں ہوگا. چنانچہ بادشاہوں سے اس کی پوری قوم کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ان کے ساتھ انصاف کیا، ان کے حقوق پورے کیے، ان کے جان و مال کا تحفظ کیا یا نہیں. بیوی سے گھر کے متعلق، شوہر سے بیوی بچوں اور ان کی بہتر کفالت، تعلیم و تربیت کے متعلق. کوئی ملازم یا عہدے دار ہے تو اس سے متعلقہ امور کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا. یعنی جس کو جو ذمہ داری دی گئی ان ذمہ داریوں کے بارے میں قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا. استاد سے کلاس میں شاگردوں کے متعلق باز پرس ہوگی، یعنی انہیں صحیح طرح کی تعلیم دی یا نہیں دی، اس کے جواب کے مطابق اس سے معاملہ ہوگا. یہاں تک کہ ہر انسان سے اپنے اعضاء کے متعلق بھی پوچھا جائے گا کہ ان کو کہاں پر استعمال کیا، یا تو انعام کا حقدار ہوگا یا سزا کا. یعنی اللہ رب العزت نے آنکھیں دی ہیں تو ان آنکھوں کو کہاں استعمال کیا، ہاتھ پیر دیے تو انہیں کہاں استعمال کیا، زبان دی تو انہیں کہاں استعمال کیا، صحیح استعمال کیا یا غلط استعمال کیا. ان ساری چیزوں کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا. چنانچہ تمام لوگوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ اپنے ماتحتوں اور معاشرے کے کمزور لوگوں کے حقوق اہتمام سے سر انجام دیں اور ان کے حقوق پر دست اندازی سے پرہیز کریں. عزیز طلبہ، اس کے بعد چلتے ہیں اس سبق کے مشقی سوالات کی طرف. مندرجہ ذیل سوالات کے تفصیلی جوابات تحریر کریں. اس میں پہلا سوال ہے، مندرجہ ذیل احادیث میں سے کسی بھی ایک حدیث کا ترجمہ و تشریح تحریر کریں. پہلی حدیث ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. اس کا ترجمہ ہے، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے. اس کی تشریح ہے، اس حدیث میں طلب علم کی فرضیت و اہمیت نہایت آسان انداز میں بیان کرتے ہوئے علم کا حصول ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض قرار دیا گیا ہے. بعد ہے علم کا مفہوم. موجودہ دور میں ہر قسم کی معلومات جاننے
اور ہر طرح کے علوم و فنون کے بارے میں دسترس رکھنے کا علم سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ البتہ ابتدائی اسلام میں علم سے خاص طور پر قرآن و حدیث کا علم مراد لیا جاتا تھا، جس کے ذریعے اپنے خالق و مالک کا قرب حاصل ہو سکے اور ہر اچھے اور برے کی پہچان ہو سکے، تاکہ اعمال صالحہ کے بجا لانے کی کوشش کی جا سکے اور معاصی سے اجتناب کیا جا سکے۔ یہی علم کا شرعی مفہوم ہے۔ قرآن و حدیث میں جہاں جہاں علم کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس سے مراد علم کے شرعی معنی ہی ہیں، اور اسی علم کے حصول پر قرآن و حدیث میں بہت زور دے کر اس کے فضائل بھی کثرت سے بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد ہے فرضیت علم۔ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر مسلمان نے یہ اقرار کیا ہے کہ آئندہ اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق اس طرح گزاروں گا جس طرح اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسر کر کے دکھائی ہے، اور یہ تبھی ممکن ہے کہ وہ اسلام کے ضروری احکام و مسائل کا علم حاصل کر لے، جن کے حصول سے مومن بندہ دین کی طرف عائد ہونے والے فرائض و واجبات ادا کر سکے گا، ورنہ بے خبری کی صورت میں اس کے لیے اس کلمہ میں کیے گئے اقرار و عہد کو پورا کرنا ناممکن ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ اگر وہ ایمان لانے میں مخلص ہے تو دین کا بنیادی علم حاصل کرے۔ اس کے بعد بقدر ضروریات علم کی مقدار۔ یہاں یہ بات بھی قابل وضاحت ہے کہ ہر مسلمان پر کتنا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اس میں ہماری رہنمائی کے لیے تفصیل یہ ہے کہ علم کی فرضیت دو حیثیتوں میں ہے، جس کی مختصر وضاحت درج ذیل ہے۔ نمبر 1، فرضین۔ ہر آدمی چاہے مرد ہو یا عورت کو اتنا علم سیکھنا ہے جس کے ذریعے وہ ضروری عقائد، حلال و حرام، پاکی ناپاکی، دینی فرائض اور اپنی ذمہ داریوں کی پہچان کر سکے۔ نمبر 2، فرض کفایہ۔ دین کا مکمل علم حاصل کرنا فرض کفایہ ہے، یہ زائد علم ہے۔ اس کو حاصل کرنا عظیم ثواب کا ذریعہ اور قرب الہی کا خاص الخاص وسیلہ ہے، اور اس کے حاصل کرنے کا حق ادا کرنے والے وارثین انبیاء ہیں، لیکن یہ حاصل کرنا فرض نہیں۔ غرض پورا عالم فاضل ہونا ہر مسلمان پر فرض نہیں۔ اسی طرح دنیاوی علوم و فنون کا حصول بھی فرض کفایہ ہے، اور اس کے اپنے فوائد و ثمرات ہیں۔ چنانچہ اس حدیث میں انفرادی اور اجتماعی طور پر علم کو لازم قرار دیا گیا ہے۔ اس میں مردوں کے ساتھ عورتیں بھی شامل ہیں، تاکہ وہ آئندہ نسلوں کی تربیت اسلامی خطوط پر کریں، تاکہ اسلام کا مطلوب صالح معاشرہ تکمیل پا سکے۔ اس کے بعد اگلی حدیث ہے الصلاۃ عماد الدین۔ اس کا ترجمہ ہے نماز دین کا ستون ہے۔ اس حدیث میں نماز کی فضیلت و اہمیت بیان کی گئی ہے، اور نماز کو دین کا ستون قرار دیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں الصلاۃ کا لفظ درود شریف اور نماز پڑھنے کے لیے استعمال ہوا ہے، تاہم نماز کے معنی میں سب سے زیادہ آیا ہے۔ ہر عاقل بالغ مسلمان مرد اور عورت پر 5 وقت کی نماز ادا کرنا فرض ہے۔ نماز کے ذریعے بندے کا تعلق اللہ تعالیٰ سے قائم رہتا ہے۔ نماز ہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب اور اس کی رحمت و رضا حاصل ہوتی ہے۔ جو نماز ترک کرتا ہے اس کا رابطہ اور تعلق کمزور ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم نے کئی جگہ اس کے اہتمام کا حکم دیا ہے، مثلا نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 43 سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر ہے۔ نمبر 1، توحید و رسالت کی گواہی۔ نمبر 2، نماز قائم کرو۔ نمبر 3، زکوٰۃ ادا کرنا۔ نمبر 4، روزے رکھنا۔ نمبر 5، بیت اللہ کا حج کرنا۔ لہذا ہمیں 5 وقت نماز کو اہتمام کے ساتھ خشوع و خضوع سے ادا کرنا چاہیے، تاکہ ہمارا اللہ تعالیٰ سے تعلق اور رابطہ مضبوط ہو اور قرب و رحمت و خداوندی حاصل ہو۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ کی تشریح کریں۔ اس کا جواب ہے اس دنیا میں ہر شخص پر کچھ نہ کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں جن کا وہ جواب دہ ہے۔ یہ ذمہ داریاں حقوق اللہ اور حقوق العباد کی شکل میں ہیں۔ ہر شخص چاہے گلہ بان ہو یا کسی گھر کا بزرگ، کسی محکمے کا افسر ہو یا ایک معمولی چپراسی، کسی ملک کا حاکم ہو یا ایک بھکاری، عالم ہو یا جاہل، امیر ہو یا غریب، ہر ایک گلہ بان ہے۔ تمام لوگوں سے جن کا وہ نگہبان ہے سوال کیا جائے گا کہ تم نے اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کو کس حد تک پورا کیا۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ مصائب میں دوسروں کے کام آتے ہیں، اپنے عزیز و اقارب، ہمسایوں، غریبوں اور ناداروں کی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں اور ان کی تکالیف کو اپنی تکلیف خیال کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی برے وقت میں ان کی مدد فرماتا ہے
اور لوگ بھی ان کی مصیبت میں ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ خود غرضی اور مفاد پرستی معاشرے کے لیے زہر قاتل ہے۔ اسلام کی تعلیم تو یہ ہے کہ ہم سب نہ صرف اپنے اپنے اعمال بلکہ ان تمام اعمال جن کا ہمارے اوپر حق ہے کے ذمہ دار ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، تمام اہل ایمان کی مثال ایک جسم کی سی ہے، اگر جسم کے کسی حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم دکھ اور درد سے بے چین ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6011 ہے۔ کسی بھی انسان کے لیے ذمہ داری اور نگہبانی جیسے فرض کو کبھی معاف نہیں کیا جا سکتا۔ ماں باپ اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کے سلسلے میں جواب دہ ہوں گے، اسی طرح کسی ادارے یا مملکت کا سربراہ بھی اپنے ماتحت لوگوں کے حقوق و فرائض کے لیے جواب دہ ہوگا۔ ہم سب پر لازم ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری محنت اور لگن سے انجام دیں۔ اس حدیث میں ہر آدمی کو نگران قرار دیا گیا ہے۔ نگران ہر وہ آدمی ہے جس کو سماجی طور پر یا دنیاوی اعتبار سے کچھ امور کا ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے، اور اس کے ماتحت رہنے والے محکوم افراد کو رعیت کہا جاتا ہے۔ نگران کے فرائض منصبی میں سے یہ ہے کہ ان کی تربیت و اصلاح کا ذمہ دار ہے، یعنی کہ ان میں سے ہر ایک کو ادب سکھائے اور ان کو ٹھیک حالت میں رکھے۔ اس حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ قیامت کے دن ہر آدمی اپنے اعمال کا حساب کتاب تو دے گا ہی، لیکن اگر کسی کے پاس دنیا میں کوئی عہدہ یا منصب یا ذمہ داری تھی تو اس کے ماتحتوں کے بارے میں بھی اس سے باز پرس ہوگی۔ چنانچہ بادشاہ سے اس کی پوری قوم کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ان کے ساتھ انصاف کیا، ان کے حقوق پورے کیے، ان کے جان و مال کا تحفظ کیا یا نہیں۔ بیوی سے گھر کے متعلق، شوہر سے بیوی بچوں اور ان کی بہتر کفالت، تعلیم و تربیت کے متعلق، کوئی ملازم یا عہدیدار ہے تو اس سے متعلقہ امور کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا۔ استاد سے کلاس میں شاگردوں کے متعلق باز پرس ہوگی، پھر اس کے جواب کے مطابق اس سے معاملہ ہوگا۔ یہاں تک کہ ہر انسان سے اپنا اعضاء کے متعلق بھی پوچھا جائے گا کہ ان کو کہاں پر استعمال کیا، یا تو انعام کا حقدار ہوگا یا سزا کا۔ چنانچہ تمام لوگوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ اپنے ماتحتوں اور معاشرے کے کمزور لوگوں کے حقوق اہتمام سے سر انجام دیں اور ان کے حقوق پر دست اندازی سے پرہیز کریں۔ اس کے بعد سوال حدیث رباط یوم و لیلہ کی روشنی میں وطن کی حفاظت کی فضیلت و اہمیت بیان کیجیے۔ اس کا جواب ہے، اس حدیث میں اسلامی ریاست کی سرحدوں کی حفاظت کرنے کی فضیلت و اہمیت بیان کی گئی ہے کہ مورچہ بند ہو کر ملک کی سرحدوں کی حفاظت و نگرانی کرنا بھی جہاد شمار کیا گیا ہے، اور ان تمام کاموں میں جو لوگ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے سر انجام دیتے ہیں، ایسے مجاہدین اور اسلامی ممالک کے جان بازوں کے لیے بڑا اجر و ثواب ہے۔ چنانچہ اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ مورچہ بند اسلامی مجاہد اگر ایک دن یا ایک رات سرحدوں کا دفاع کرتے ہیں تو ان کو مہینہ بھر دن کے روزوں اور راتوں کی تہجد سے بہتر ثواب ملتا ہے۔ مسلمانوں کی حفاظت کی غرض سے ایک دن رات کی پہرے داری کرنا ایک ماہ کے روزوں اور اس کی راتوں کو عبادت کی غرض سے قیام کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ جب مجاہد شہید ہو جاتا ہے تو اس کے عمل کا اجر لکھا جاتا رہتا ہے اور وہ منقطع نہیں ہوتا۔ اسی طرح اسے جنت سے رزق بھی دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنے رب کے ہاں زندہ ہوتا ہے، اور اسے یہ عزت و شرف ملتا ہے کہ اس کے پاس فرشتے سوال و جواب کے لیے نہیں آتے، کیونکہ اس کی موت اللہ کی راہ میں پہرا دیتے ہوئے آتی ہے۔ اور یہ بات معلوم ہے کہ سرحدوں پر پہرا دینا جہاد فی سبیل اللہ ہی ہے، کیونکہ اس سے مراد مسلمانوں کی کفار سے حفاظت کی غرض سے سرحدوں پر جمے رہنا ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اعلیٰ کلمت اللہ کے لیے جہاد اور وطن کی سرحدوں کی حفاظت کے جذبے سے سرشار ہوں، تاکہ اسلامی ملک اور وطن پر کوئی میلی آنکھ سے نہ دیکھ سکے اور دین کا اعزاز بھی قائم رہے۔ اس میں ہی فلاح دارین ہے۔ عزیز طلباء، اس کے بعد چلتے ہیں اس سبق کے مختصر سوالات کے جوابات کی طرف۔ مندرجہ ذیل سوالات کے مختصر جوابات تحریر کریں۔ پہلا سوال ہے، علم کی دو حیثیتیں کون سی ہیں؟ تحریر کریں۔ اس کا جواب ہے، علم کی دو حیثیتیں یہ ہیں۔ نمبر 1، فرض عین، ہر آدمی چاہے مرد ہو یا عورت کو اتنا علم سیکھنا جس کے ذریعے وہ عقیدہ کی ضروری باتیں، حلال و حرام، پاک و ناپاک اور اپنی ذمہ داری کی پہچان کر سکے۔ دوسرے نمبر پر ہے فرض کفایہ، دین کا مکمل علم حاصل کرنا اور دنیاوی علوم و فنون کا حصول فرض کفایہ ہے۔ چنانچہ اس حدیث میں انفرادی اور اجتماعی طور پر علم کو لازم قرار دیا گیا ہے۔ اس میں مردوں کے ساتھ عورتیں بھی شامل ہیں تاکہ وہ آئندہ
کی نسلوں کی تربیت اسلامی خطوط پر کریں تاکہ اسلام کا مطلوب صالح معاشرہ تشکیل پا سکے۔ اس کے بعد دوسرا سوال ہے، اسلام کی بنیاد کن باتوں پر ہے؟ اس کا جواب ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کا جواب ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر ہے۔ نمبر 1 توحید و رسالت کی گواہی، نمبر 2 روزے رکھنا، نمبر 3 نماز قائم کرنا، نمبر 4 زکوٰۃ ادا کرنا، نمبر 5 بیت اللہ کا حج کرنا۔ اس کے بعد تیسرا سوال ہے روزہ کی فضیلت کے متعلق کوئی ایک حدیث تحریر کریں۔ اس کا جواب ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روزہ جہنم کی آگ سے ڈھال ہے۔ یہ سنن نسائی کی حدیث نمبر 2003 ہے۔ اس کے بعد سوال ہے روزہ کن لوگوں پر فرض ہے، بیان کریں۔ اس کا جواب ہے رمضان کے مہینے میں ہر عاقل، بالغ، مقیم اور تندرست آدمی پر روزے رکھنا فرض ہے۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد چلتے ہیں اس سبق کے کثیر الانتخابی سوالات کی طرف۔ پہلا سوال ہے دین کا مکمل علم حاصل کرنا ہے۔ آپشن الف فرض عین، آپشن بے فرض کفایہ، آپشن جیم سنت، آپشن دال مستحب۔ اس کا درست جواب ہے آپشن بے فرض کفایہ۔ اس کے بعد سوال ہے حدیث میں دین کا ستون کہا گیا ہے۔ آپشن الف روزہ کو، آپشن بے زکوٰۃ کو، آپشن جیم حج کو، آپشن دال نماز کو۔ اس کا درست جواب ہے آپشن دال نماز کو۔ اس کے بعد سوال ہے حدیث میں جہنم کی آگ سے ڈھال قرار دیا گیا ہے۔ آپشن الف نماز کو، آپشن بے زکوٰۃ کو، آپشن جیم روزہ کو، آپشن دال حج کو۔ اس کا درست جواب ہے آپشن جیم روزہ کو۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو لیکچر پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کے مزید لیکچرز ملتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔